الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کافی گزر چکا ہے، اور آپ حضرات مسلسل علماء کے بیانات سنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا جہاں پر آنا اور پھر یہ وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکتکم فیکم امرین، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ امرین، دو چیزیں۔ اولہما کتاب اللہ، ان دو میں سے اول نمبر اور پہلا نمبر ہے قرآن، وسنت نبیہ، اور اللہ کے نبی کی سنت۔ تو پہلی چیز کیا چھوڑی؟ کتاب اللہ یعنی قرآن، اور دوسری چیز سنت نبیہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ ساتھ آپ نے بیان کیا
کہ جب تک ان دو چیزوں پر مضبوطی سے قائم رہو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے. یہ گارنٹی بھی دے دی. تو اس لیے میرا بھائی، سیرت النبی کا ایک عنوان ترکت النبی بھی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو چیزیں دی. ایک حدیث میں امرین اور دوسری حدیث میں ہے الثقلین، بھاری چیزیں. اور ان دو میں سے پہلا نمبر وہ کس کا ہے؟ کتاب اللہ کا. اور اسی پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ ان دو چیزوں پر اگر مضبوطی سے قائم رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آج امت میں جو تفرقے اور فرقہ بازی کی لعنت کا بازار ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بنیاد اس امت کو نہیں بتلائی گئی کہ اسلام اور محمدی مشن کی بنیاد وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے پیغمبر کریم کی سنت. یہ دو چیزیں اگر آج بھی امت سب خرافات کو چھوڑ کر ان دو چیزوں پر آ جائے، کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ، تو آج بھی یہ امت بن سکتی ہے. یہ فرقہ بازی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پارٹیاں بن گئی، جماعتیں بن گئی. ایک پارٹی والا کہتے ہیں میرے اکابر یوں کہتے ہیں، دوسری پارٹی والا کہتا ہے میرے پیر یوں کہتے ہیں، تیسری پارٹی والا کہتا ہے میرے استاد یوں کہتے ہیں، چوتھی پارٹی والا کہتا ہے میرے شیوخ یوں کہتے ہیں. تو میرا بھائی سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھ لے، استاد میرا ہو یا آپ کا، بزرگ میرا ہو یا آپ کا، شیخ میرا ہو یا آپ کا، وہ دین کے باب میں حجت اور دلیل نہیں. حجت اور دلیل ہے کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج تفرق کی وجہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کہتی ہے میرے اکابر یوں کہتی، میرے وڈیرے یوں کر گئے، فلانا مولوی یوں کر گیا، فلانا پیر یوں کر گیا. نہ میرا بھائی، پیغمبر کریم نے یہ حق کا معیار نہیں بیان کیا. فرمایا لوگوں دو چیزیں، کتاب اللہ و سنت نبی ہی، ایک کتاب اللہ اور دوسرا پیغمبر کی، بولو، پیغمبر کی سنت. سنت کیا ہے؟ سنت ہے قرآن کا بیان، قرآن کی تفسیر، قرآن مقدس کی عملی تعبیر. اس لیے فرمایا اولہما کتاب اللہ، متن کتاب اللہ ہے اور اس کی تفسیر، تبیین، توضیح، عملی تفسیر وہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا توجہ میری طرف. یہ جو
آج ملک میں کچھ مسائل چل رہے ہیں، علماء نے بیان کر دیا ہوگا، میں صرف چند باتیں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ خواہ الزامات، گالم گلوچ، تبرہ بازی اور مختلف قسم کے ٹیشنوں سے بولتی ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے آج دیکھیں گے قرآن اور پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ضد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ قرآن بھی نری ہدایت، پیغمبر کا فرمان بھی نری ہدایت۔ قرآن مقدس نے ایک مسئلہ بیان کیا دو مقام پہ، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی۔ سورۃ البقرہ میں ذکر کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، خیال بھی نہ کرنا۔ فرمایا وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتی ہے۔ یہ دو مقام ہیں۔ اب ذرا سمجھنا ہے کہ یہ جو دو مقام ہیں، بڑے بڑے اہل بدعت کو، اہل الحاد کو، اہل زیغ کو ان دو مقامات پہ لوگوں کو مغالطہ دینے کا موقع ملا اور انہیں کئی قسم کے مغالطات دیے۔ تو اب ذرا دیکھنا ہے کہ قرآن بیان کیا کرتا ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز بیان کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں ذرا غور کرنا، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری آیت میں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا۔ قتلوا، قرآن خود کہہ رہا ہے مارے گئے، مارے گئے، تو موت تو قرآن خود ثابت کر رہا ہے۔ لا تقولوا لمن یقتل، نہ کہو ان کو جو مارے گئے۔ لا تحسبن الذین قتلوا، نہ خیال کرنا ان کو جو مارے گئے۔ اب موت تو قرآن خود ثابت کر رہا ہے، تو پھر اس کا کیا معنی کہ مردہ کہو نہیں، مارے گو کہو نہیں؟ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ لیکن موت کون ثابت کر رہا ہے؟ جی، جو مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، جو مارے گئے ان کو مردہ گمان، لیکن کن کو؟ جو یقتل، مارے۔ تو
تو موت تو قرآن خود ثابت کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال تھا کہ اللہ کا قرآن خود تو کہہ رہا ہے مارے گئے، اور پھر فرمایا ان کو مردہ کہو نہیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب؟ تو جتنے مفسرین حضرات تھے سمجھدار، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ امواتن کی تنوین تحقیر کیے، اور مطلب یہ ہے ان کو معمولی مردہ نہ کہو، ان کو عام مردوں کی طرح نہ سمجھو، معمولی مردے نہ سمجھو، معمولی مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے۔ اور احیاء ان کی تنوین تنویع کی ہے، جس کو حضرت تھانوی نے تشریح ترجمے میں بیان کیا اور فرمایا ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے، ممتاز حیات۔ تو امواتن پر اشکال کیا تھا کہ موت قرآن خود ثابت کر رہا ہے، اور تم بھی بولو اگر مرے گا نہیں تو شہید ہوگا، صحیح؟ جی سوچ لو بھائی، مرے گا تو شہید ہوگا نا، مرے ہی نہیں تو شہید کیسے؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ بھائی مرا نہیں وہ شہید نہیں، وہ غازی ہے، مرے گا تو شہید ہوگا۔ اب مسئلہ مشکل بن گیا، اور یہ وہ مشکل ہے جو بڑے بڑے ملا کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ تو واضح بات ہے، اگر زندہ ہے مرا نہیں تو شہید بھی نہیں، شہید بنے گا تب جب مرا ہے، تو موت تو ماننی پڑے گی۔ اب ذرا دیکھنا ہے قرآن کا انداز، اور یہ جو میں نے بات کی اس پر انشاءاللہ حوالے بھی آگے آ رہے ہیں، لیکن میں صرف قرآن کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، ملا لوگ جہاں جھوٹ بولتی اور پچھلے جملے پہ کھڑے ہو جاتی ہیں، اگلے کی وضاحت ہی نہیں کرتے، جس طرح پرانے دور میں یہودی علماء تھے، وہ کچھ بیان کرتے اور کچھ چھوڑ دیتے، تو بعض آج کل بھی وصفاً وہی کمپنی ہے، وہ یہاں تو کہیں گے بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ اس کو کہو مولوی صاحب تھوڑا آگے بھی پڑھ، اگلا جملہ بھی پڑھ، بل احیاء۔ سورہ بقرہ میں فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولکن لا، بول ولکن لا، یہ ولکن آیا، ولکن للاستدراک، لیکن للاستدراک، لیکن تیو جئی چیز ہے کہ قادیانی دے بٹ بھی اس کار چھوڑیں، تو نہیں سمجھا؟ لیکن آندے استدراک واسطے، استدراک کے مولویاں دی بولی تے جٹاں دی بولی ولاکے کڈن واسطے، جتھے کوئی ولاکہ آوے ولاکے نو کڈن واسطے، لیکن آندا شبہ دا ازالہ کرن واسطے، جتھے کوئی رولا کھڑا ہوئے، کوئی ولاکہ کھڑا ہوئے، اس نو کڈن واسطے لیکن آیا۔ اللہ فرماندن بل احیاء، وہ خاص حیات سے زندہ ہیں، لیکن جہاں اللہ کو پتا تھا ملا نے ڈنڈی مارنی ہے، پیر نے جہاں ڈنڈی مارنی ہے، بڑے بڑے مولویاں نو بلاکے پونن، بڑے بڑے پیراں نو بلاکے پونن، اس واسطے اللہ لیکن دا لفظ ذکر کیتا تاکہ انہاں دے سارے بلاکے نکل جاویں۔ تے لیکن نال بلاکہ سمجھ دے ہو جی، اے لیکن ایہو جیا لفظ ہے نا قرآن دا، اس قادیانی دے بلاکے بھی کر دیتے،
ختم نبوت دے مقام تے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ لیکن لایا۔ لیکن کمال ہے آج چھوٹے چھوٹے کونی مولویاں دے ولیکن نہیں پہ کرتا، قادیانی دے درد نکل گئے۔ تمہارا لیکن کے آگے یہ لیکن استدراک ہے اس بات کا کہ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ روح جسم میں ہے، زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جسم زندہ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا۔ فرمایا نہیں، یہ جسم زندہ ہو، اس میں روح ہو، یہ کھاتا پیتا ہو تو پھر تو محسوس بھی کرتا ہے، تیرے شعور میں بھی آ سکتا ہے۔ فرمایا ولیکن لا تشعرون، یہ زندگی ایسی ہے جو تیرے شعور میں نہیں آتی۔ اگر یہ زندگی جسم کی ہوتی تیرے شعور میں آ سکتی تھی، یہ زندگی ہے روحانی، نہ روح تیرے شعور میں آئے نہ یہ زندگی تیرے شعور میں آئے۔ لیکن لا تشعرون، اسی کا معنی کرتے ہوئے امام بیضاوی جو تفسیر ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے فرماتی ہیں پوچھ ملا سے کہ آپ کے مدرسے میں جو بیضاوی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں، لیکن کا معنی کرتے ہوئے امام بیضاوی نے لکھا لیکن لا تشعرون تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد۔ لیکن لا تشعرون والا جملہ یہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اے لوگو، شہید کی زندگی اس جسم کی زندگی نہیں، شہید کی زندگی جسم کی زندگی بول، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بول بیضاوی، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی، اس کے اندر لکھا ہے تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد۔ یہ کس چیز کا معنی کیا؟ لیکن لا تشعرون، اس کا معنی کیا امام بیضاوی نے۔ امام سیالکوٹی اپنے حاشیہ پہ معنی کرتی ہیں، خفاجی اپنے حاشیے پہ معنی کرتی ہیں تنبیہ علی ان حیاتہم لیست بالجسد۔ یہ لیکن لا تشعرون کا جملہ یہ لایا ہی اللہ نے اس لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ شہید کی زندگی اس بدن کی زندگی نہیں۔ اب ذرا لگا فتویٰ، بیضاوی پہ آنے دو، خفاجی پہ، سیالکوٹی پہ، علامہ ابو حیان الدلسی تفسیر البحر المحیط میں اسی کا معنی کرتی ہیں۔ فرمایا احیاء دون اجسادہم، شہید زندہ ہے لیکن یہ جسم شہید کا زندہ نہیں۔ احیاء دون اجسادہم کہاں سے سمجھا؟ لیکن لا تشعرون، لیکن لا تشعرون۔ اور امام خازن معلم التنزیل، ابن عطیہ المحرر الوجیز، علامہ علوسی، سید محمود، یہ سب کے سب اکابرین صاف اس آیت کا معنی لکھ رہے ہیں۔ میں کسی بزرگ کی ذاتی رائے نہیں پیش کر رہا، جو انہوں نے اس آیت کا معنی لکھا وہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں لیکن لا تشعرون کا جملہ اس کا مطلب یہ ہے شہید زندہ ہے لیکن شہید کا یہ جسم زندہ نہیں۔ اور آج ملا کیا کہتے ہیں؟ جی جسم زندہ نہیں تو حیات کیسے؟ توجہ ہے؟ یہ جسم زندہ نہیں تو حیات کیسے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ملا کی مانے گا؟ قرآن کہتا ہے لیکن لا تشعرون، اس لیے مولوی نے آفیت سمجھی اتنا پر بل احیاء بل احیاء بل احیاء، اس کو
یہ احیاء ان کی تنوین کا معنی بھی کر، اموات کی تنوین کا معنی بھی کر، مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ بل احیاء یہاں کھڑا ہو گیا تو یہ سورۃ البقرہ کا مقام ہے۔ اور لیکن لا تشعرون اللہ نے خود بتلا دیا کہ شہید کو ایک قسم کی زندگی ملتی ہے، لیکن وہ زندگی اس بدن کی، بول اس بدن کی، چلو اس سے کڑوا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے کڑوا جملہ، عجب باربعین کتاب کا نام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور حوالہ اگر کسی میں جرأت ہو اس کو جھٹلا سکے تو کرے انکار۔ اور ذرا لفظ سنیے، حضرت نانوتوی کہتی ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے، جسم شہید کا اونچا بول، جسم شہید کا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ اب ذرا لگا فتویٰ رافضی ہے، تم نے تو فتوے سیکھے ہیں نا کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا، جسم شہید کا مردہ، لفظ بھی مردہ کا، مردہ ہے۔ اور آب حیات حضرت نانوتوی کی کتاب اسی آیت کے معنی میں فرماتی ہیں ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری ان کی کتاب مشکلات القرآن فرماتے ہیں معنی حیات آنس کہ تعلق روح ببدن بدر قبر، تعلق روح ببدن اصلا نیز۔ اے لوگو، دنیاوی حیات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہو، اور قبر کے اندر در قبر تعلق روح ببدن اصلا نیز، قبر میں روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ توجہ 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 توجہ، وقت کم ہے۔ یہ مشکلات القرآن صفحہ 13 پڑھ رہا ہوں، اور خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز کی بھی یہ عبارت وہاں پر بھی بالکل اسی طرح موجود ہے۔ تم تو مفت کے مفتی بن گئے، یہ فتویٰ دیا کہ جو اس جسم کی حیات نہیں مانتا یا تعلق نہیں مانتا وہ رافضی ہے، وہ مسلمان نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں، اور اللہ جانے کتنے کتنے فتوے۔ تو یاد رکھ، اب ذرا دے فتویٰ کے نانوتوی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تھی، کہ حضرت نانوتوی بھی معاذ اللہ رافضی، کہ علامہ انور شاہ کاشمیری بھی رافضی، کہ ذرا ان بزرگوں کو، کہ مولانا ادریس کاندلوی کتاب کا نام علم الکلام فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا لیکن جسم شہید کا مردہ ہے، یہ لفظ مردہ کا بولا۔ اسی طرح مواہب الرحمن امیر علی ملی آبادی، ان کو بھی دیکھ لے، یہ جتنے بزرگوں کا میں نے بات کی ان کی ذاتی کوئی بات نہیں، یہ اس آیت کا معنی کر رہے ہیں۔ اور میں نے اس لیے بتا دیا کہ کل آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں معنی اپنا کرتی ہے، توجہ ہے نا؟ لیکن لا تشعرون۔ اب سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اب توجہ کر میری طرح میرا بھائی، سورہ بقرہ میں لیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے،
بات وہاں بھی بتا دی، لیکن قرآن چھوڑتا نہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی ہاں رزق بھی پاتے ہیں، رب کی ہاں زندہ بھی ہیں. اب یہ مسئلہ تھا کہ عند رب کا کیا معنی؟ عند ربہم یرزقون، رب کی ہاں زندہ بھی رزق بھی کھاتے ہیں، تو عند رب کا کیا معنی؟ قرآن بولا سورہ یاسین میں، فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ. حبیب نجار کو کوئی تفسیر اٹھا، عثمانی اٹھا، بیان القرآن اٹھا، بریلوی مسلک کا ہے ضیاء القرآن اٹھا، تبیان القرآن اٹھا، کوئی اٹھا کے دیکھ لے کہ لدخل الجنہ. وہ حبیب نجار آیا، اس نے انبیاء کی حمایت کی، مسئلہ توحید بیان کیا، مشرکوں نے اسے قتل کیا، اس کے وجود کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے رگڑے کھا رہا تھا، اور اس کی روح کو اللہ نے فرمایا کی لدخل الجنہ، کی لدخل الجنہ. یہ قرآن مانا کر رہا ہے عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی ہاں زندہ رزق دیے جاتی ہیں. اس لیے حضرت قتادہ تابعی وہ کہتے ہیں اگر حیات شہداء سمجھنی ہے نا، اراد قولہ تعالی کی لدخل الجنہ، وہ دو ایتیں سمجھ تب آئیں گی کہ سورہ یاسین کی آیت کو بھی دیکھ، سورہ یاسین کی آیت کو بھی دیکھ کہ حبیب نجار کا وجود ان کے قدموں کے نیچے، اور جنت میں کیا کیا؟ کی لدخل الجنہ. پھر کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، کی لدخل الجنہ. اس کا وجود تو ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، اور جب وہ جنت میں پہنچا قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ کس نے کہا؟ روح نے. کہاں پہنچ کے؟ جنت میں. چوتھا مقام دے قرآن کا سورۃ الفجر. اللہ کرے تیری بھی فجر ہو جائے، چانن ہو جائے. فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہر نفس مطمئن، پیغمبر کی روح، شہید کی روح، صدیق کی روح، جب موت آنے لگتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح مطمئن، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک. اس بدن سے نکل کہ اپنے رب کی طرف لوٹ. اس بدن سے نکل کے اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس پہ راضی ہونے والی، وہ تجھ پہ راضی ہونے والا. اور کہاں جا نکل کے؟ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی. وہاں پر اکیلے نہیں، میرے اور بھی بندے موجود ہیں، اور حضرات بھی موجود ہیں. اس بدن سے نکل اور ان بندوں کے پاس چلی جا. یا اللہ وہ تیرے بندے کہاں ہیں؟ وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں. وادخلی جنتی. یہ قرآن ہے میرا بھائی، یہ کسی بابے کی بات نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. وادخلی جنتی. پانچواں مقام سن قرآن کا
فرمایا تتوفاہم الملائکہ، سورۃ النحل ہے، جب فرشتے لینے آتے ہیں پورا پورا تتوفا، پورا پورا لینے آتے ہیں، روح یا جسم؟ جی، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے پورا روح لے کے جاتی ہے، کوئی کرنٹ چھوڑتے، کوئی تعلق چھوڑتے، کیونکہ موت کا معنی ہے ابانت الروح عن الجسد، روح کا جسم سے کرنٹ ٹوٹ جائے، ظاہراً بھی باطناً بھی، یہ ہے موت کا معنی۔ اگر روح کا کرنٹ باقی ہو اس کو موت کہتے۔ اب ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا، ہمارے دوستوں کو، یہ تو حیات کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ موت کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم موت مانتے ہیں لیکن مرزا قادیانی کی طرح موت کے منکر ہیں، دجل کرتی ہے۔ اب ان کو کہو موت آئی، کوئی حیات ختم ہوئی یا نہ ہوئی؟ جی بول ذرا، موت آنے سے کوئی حیات ختم ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر حیات ختم ہی نہیں ہوئی تو موت کیا مانا؟ بھئی موت نے کسی حیات کو تو ختم کیا، اب کس حیات کو ختم کیا؟ دنیاوی حیات کو۔ موت نے دنیاوی حیات کو کیا کر دیا؟ کیونکہ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا، تو دنیا والی حیات ختم۔ اب جو حیات ہوگی وہ ثانی حیات ہوگی، دوسری قسم کی حیات ہوگی جو موت سے ٹکراتی نہیں ہے۔ جو حیات موت سے ٹکراتی تھی وہ موت سے ختم ہو گئی، اور اب جو حیات ملی ہے وہ موت کے منافی نہیں ہے۔ اب دیکھو جہالت لوگوں کی، تم ادھر کہتے ہو میت، ادھر کہتے ہو حیات، ہم کہتے ہیں لوگوں بات سمجھنی چاہیے، ڈنڈی مارنے کی ضرورت نہیں۔ حیات دنیا بھی اس کو کہتے ہیں، روح بدن کے اندر ہو یا روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہو، اور موت اس کو کہتے ہیں روح بدن سے بالکلیہ جدا ہو جائے، اور یہ موت دنیاوی حیات کو ختم کر دیتی ہے۔ اب جو حیات آتی ہے وہ روحانی حیات ہوتی ہے، اس میں روح اس بدن میں بھی نہیں ہوتی، اور روح کا بدن سے تعلق حیات بھی نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آ گیا تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاک لوگوں کی روح فرشتے لیتی ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں جب روح لے رہے ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، ادخلوا الجنہ، اے طیبین، اے مبارک روحیں، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ادخلوا الجنہ۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 5۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 5۔ سورہ بقرہ میں لاکن لا تشعرون، بات وہاں پر بھی آ گئی۔ سورہ آل عمران میں عند ربہم یرزقون، سورہ یاسین میں کی لدخل الجنہ، سورہ فجر میں بدخلی جنتی، اور سورہ نال میں ادخل الجنتا۔ یہ 5 ایتیں بتا رہی ہیں کہ شہید کی حیات اس بدن کی حیات نہیں، شہید کی حیات ہے روحانی، اور ہے کس میں؟ ہے کس میں؟ یہ تو ہے قرآن۔ پیغمبر کریم کی 40 حدیث، کتنی؟ 40 حدیث بخاری اور مسلم سے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی سے، مسند احمد، صحیح ابن حبان سے، صحیح الاسانید، 40 کے قریب احادیث وہ یہی بیان کر رہی ہیں۔ پیغمبر کریم سے پوچھا گیا، اب ذرا تو میرا دوست توجہ کر، صحابہ کو اس آیت پہ اشکال ہوا،
نیند تو نہیں آ رہی؟ میں 5-10 منٹوں میں ختم کرتا ہوں. صحابہ کو اشکال ہوا، نعرے نہیں، صحابہ کو اشکال ہوا، آپ کو بھی اشکال ہوگا. بھئی شہید زندہ ہیں. منشا اشکال یہ تھا کہ زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، شہید کا جنازہ، زندہ کا کفن، شہید کا کفن. بول ذرا اونچا بول. زندہ آدمی کی بیوی آگے نکاح کر سکتی، شہید کی بیوی آگے نکاح. زندہ آدمی کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، شہید کو دفن کرنا واجب ہے. اشکال تو ادھر قرآن کہتے ہیں زندہ ہے، ادھر کفن بھی، ادھر دفن بھی، ادھر جنازہ بھی. زندہ آدمی اگر بیرون سال کے لیے تشریف لے جائے تو بیوی کو حق ہے کہ پہلے اس کی واپسی پہ آگے نکاح کر جائے، کیونکہ وہ زندہ ہے. اور شہید کی بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد آگے نکاح. بھئی آپ حیران ہو گئے، کوئی اشکال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ صحابہ کو بھی آیا تھا. تابعی حضرت مسعود، حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف. حضرت مسعود تابعی پوچھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ شاگرد ہیں نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مسعود کہتے ہیں حضرت جی اے آیت ذرا سمجھاؤ، قرآن آخر ہے شہید زندہ، گل نہیں سمجھ آئی. آج کل تو حساب سوکھ ہے نا، مولوی کیا تھا، قتل چونکہ جسم تھے زندہ بھی جسم، قتل جسم تھے زندہ بھی. اس کو قتل کا معنی نہیں آتا بے وقوف کو. قتل کہتے زوال الروح عن الجسد. خیر بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اشکال، فرماتے ہیں ابن مسعود کہ ہمیں بھی سوال آیا تھا، اشکال آیا تھا. قد سألنا، ہم نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ سے پوچھا تھا. دوستو توجہ ہے، کس سے پوچھا؟ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے. ایک معنی کرتا ہے آج کا بدعتی ملا، اور ایک معنی قرآن کا کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تیری مرضی میرا بھائی، اپنے نبی کا معنی مان لے یا آج کے چبل ملا کا معنی مان لے، یہ تو بارے کی بات ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں مسلم شریف، صحیح سند. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا ہم نے رسول اللہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا شہیدوں کی زندگی کا مطلب ہے ارواحہم فی اجواف طیر خضر. ان کی ارواح وہ جنت میں ہیں، اجواف طیر خضر میں جنت میں ہوتی ہے، جنت کا رزق کھاتی ہے. جنت کی قنادیل معلقۃ بالعرش، جو قندیلیں عرش کے ساتھ لٹکی ہیں ان میں بسیرا کرتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العزت بار بار ان سے پوچھتے ہیں اکرامن، جس طرح مہمان سے پوچھا جاتا ہے حل تشتہون شیئا، کیا کوئی چیز چاہتے ہو؟ تو ارواح کہتی ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا فنقتل فی سبیلک مرۃ اخری. وہ شہید کہتے ہیں اللہ ایک ہماری تمنا ہے، ہماری ان روحوں کو دنیا والے بدنوں میں واپس کر دے، ہماری ارواح کو ان ابدان میں واپس کر، تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں مریں. جیڑی چس تیری راہ بچ مرن دی آئی، او چس تیری جنت جی نہیں ہے، او چس تیری جنت میں بھی نہیں. نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. تو اللہ رب العزت فرما دیتے ابن ماجہ انہم لا یرجعون، فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، جو روح نکل کے آ گئی
قیامت تک بدن میں واپس ہو سکتی نہیں۔ اب یہ معنی کس نے بیان کیا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ اور یہ مضمون متواتر، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں متواتر ہے، مولانا ادریس کاندھلوی فرماتے ہیں متواتر ہے، ابن عطیہ فرماتے ہیں متواتر مضمون۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث، حضرت حارثہ کی امی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، میرا حارثہ بیٹا مارا گیا اور اس کے متعلق لوگوں میں شبہ ہے کہ اپنے کا تیر لگا یا کسی بیگانے کا تیر لگا۔ اگر اپنے کا لگا تو پھر شاید شہید نہیں ہوگا، اور اگر کسی کافر کا تیر لگا وہ شہید ہوگا۔ اور شہید تو ظاہر بات ہے کہاں ہوتی ہیں؟ توجہ کر، کہاں ہوتی ہیں؟ تو کہتی ہے ان کان فی الجنت صبر، تو اگر حارثہ شہید ہے تو ظاہر بات ہے جنت میں ہوگا، پھر تو میں صبر کروں گی، اور اگر نہیں پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اب ذرا جملہ سن، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا انہا جنان، وہاں پر کئی جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں۔ بَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْعَالَىٰ، اور تیرا حارثہ بیٹا وہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ کس میں پہنچا ہے؟ کس میں پہنچا ہے؟ جنت اور جنت الفردوس وہ جنت ہے جس جنت کا لنٹر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ ان ابنک اصحاب الفردوس العالی، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ تو شہید کی زندگی کہاں کی؟ زمین کے نیچے کی یا جنت الفردوس کی؟ شہید کا جسم زمین کے نیچے ہے، لیکن شہید کی حیات وہ جنت الفردوس کی ہے، اور شہید کا رزق وہ جنت کا رزق ہے۔ اس لیے میرا بھائی کتاب و سنت سے پھرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، کیل کال کی طرف جائے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان۔ اور بخاری شریف فرمایا ما من عبد یموت وَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ أَن يَتَمَنَّى أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، کوئی بندہ بھی جس کے لیے آگے خیر کا سامان ہے، جب مرتا ہے نا وہ دنیا میں واپس ہونے کی تمنا نہیں کرتا۔ جو آدمی مر جائے اور اس کے لیے آگے خیر ہو، وہ دنیا میں آنے کی تمنا، الا شہید، مگر شہید وہ ہے جو جنت میں پہنچ کر بھی تمنا کرتا ہے اللہ مجھے دنیا میں واپس کر۔ لما جرى من فضل الشہادت والکرامہ، وہ جو شہادت کی فضیلت دیکھتا ہے، عزت دیکھتا ہے، کہتے اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس کر تاکہ میں دوبارہ تیرے رستے میں کیا ہوں؟ شہید ہوں۔ تو شہید کی زندگی کہاں کی ہے میرا بھائی؟ اونچا بول، کہاں کی؟ یہ قرآن نے بھی بیان کیا۔ اب مولوی کی تلبیس بھی دیکھیں، دھوکہ یہاں سے کرے گا جی شہید زندہ ہیں تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ لیکن یہ نہیں بتائے گا شہید زندہ کہاں ہیں، جہاں ڈنڈی مارے گا۔ اس کو کہتے ہیں تقیہ، کہ ادھر رکھی بنیاد شہید زندہ ہے تو انبیاء زندہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کر شہید کی زندگی کہاں کی ہے، زمین کے نیچے والی یا جنت والی؟ توجہ ہے نا؟ اب دیکھ وہ شہید جس کو میرے نبی کی غلامی میں یہ اعزاز ملا کہ مرنے کے ساتھ ہی اس کی روح کہاں چلی گئی؟ بول کہاں چلی گئی؟ تو میرے محمد مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی، میرے نبی کی شان کتنی بلند ہوگی۔ جب شہید کی روح جنت میں ہے تو محمد مصطفیٰ کی روح بطریق اولا جنت میں ہے۔
اب 10 حدیث بخاری مسلم موطا مالک اس کے اندر موجود ہیں کہ پیغمبر کریم نے آخر وقت میں، توجہ میری طرف، اللہ سے ایک دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، میرے اللہ مجھے رفیق کے اعلیٰ پہنچا دے۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ تم تھکے تو ہو لیکن پھر بولو کیا فرمایا؟ اللہ مجھے کہاں پہنچا دے؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے ملا دے کہاں؟ رفیق اعلیٰ میں۔ اچھا کیسے فرمایا؟ مولوی کہتے ہیں رفیق اعلیٰ بھی ادھر ہے۔ مولوی بے ایمان ہو جائے نا، جہنم سے پہلے اس کا ٹول پلازہ نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، براہ راست جائے گا، لیکن تم اپنا ایمان بچاؤ۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ موطا مالک ہے، یہ صحیح ابن حبان ہے، یہ مسند احمد ہے، اور کسی ایک حدیث کی سند پہ اعتراض کر کے دکھا، سونے کی لڑی کی طرح کھری سندیں، فرماتے ہیں اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اب جھگڑے رفیق اعلیٰ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ اسی حدیث میں آپ نے ہاتھ اٹھایا نحو سقف البیت، گھر کی چھت کی طرف۔ اب شاہ پور والوں کی چھتیں نیچے ہوتی ہیں یا اوپر؟ سوچ لو جی۔ آپ نے ہاتھ کہاں اٹھایا؟ نحو سقف البیت، گھر کی چھت کی طرف، اور فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا نا تو فرماتی ہیں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، سن حدیث، میں ایت اس پر بہت پیش کر سکتا ہوں لیکن آج حدیث ہی سنو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صحیح سلامت تھے تو آپ ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ، اللہ کسی نبی کو بھی موت نہیں دیتے اس وقت تک کہ اس پیغمبر کو موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ثم یخیر، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اس جنتی ٹھکانے پہ آنا چاہتا ہے۔ یہ کسی ایک نبی کی بات نہیں، لم یقبض نبی قط، ہر پیغمبر کا ضابطہ کہ موت سے پہلے اللہ اسے جنتی ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں جہاں رہنا ہے یا جہاں آنا ہے، تو پیغمبر اس جنت کے ٹھکانے کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہر نبی کی حیات کہاں کی ہے؟ بول انشاءاللہ جنت بھی میں 10 دفعے جنت کی تھے، جنت کہاں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن سب انبیاء کی حیات کہاں کی ہے؟ بول جنت کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ حدیث یاد آئی اور علمت انہ لا یجاورنا، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، ہمارے پڑوس میں، حالانکہ دفن کہاں ہیں؟ ام المومنین کے حجرہ میں، ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے۔ اب میرا بھائی اتنی بات مسلم ہو گئی کہ پیغمبر نے اللہ سے کیا مانگا موت کے وقت؟ رفیق اعلیٰ۔ کیا مانگا؟ رفیق، کیا مانگا؟ رفیق۔ اب یہ پتہ کرنا ہے رفیق اعلیٰ کہاں ہے۔ اب قرآن سے کہے قرآن سے بتا دیتا ہوں، حدیث سے کہے حدیث سے بتا دیتا ہوں، صحابہ سے کہے صحابہ سے بتا دیتا ہوں،
اور فیصلہ تو پھر کرنا کہ آج کا پھکڑ باز ملا جو فتوے بازی کرتا ہے اس کے فتووں کی مار کہاں تک جا رہی ہے، کس کس پہ فتوے لگائے۔ تم تو اس وقت کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہ عقیدہ حیات النبی، پتہ نہ نبی کا ہے نہ حیات کا ہے، پتہ کسی چیز کا بھی نہیں، تم تو نعرے لگاتے ہو۔ اب ذرا سمجھ رفیق اعلیٰ کیا ہے، اٹھا فتح الباری ابن حجر الاسقلانی کی، عمدۃ القاری علامہ عینی کی، اور شرح طیبی علامہ طیبی کی، حتیٰ کہ ابن اسیر کی النہایہ ابن اسیر کی، روح المعانی مفتی محمد شفیع کی معارف القرآن اٹھا لے، یہ تو اردو میں ہے، وہ عربی میں ہے، کوئی کتاب اٹھا، 500 سے زیادہ محدثین کے حوالے، جن میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب محدثین فرماتے کیا ہے، رفیق اعلیٰ کیا ہے، المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء، رفیق اعلیٰ یہ جنت کی وہ بلڈنگ ہے جہاں سب انبیاء کی ارواح رہتی ہیں، سب انبیاء کی ارواح رہتی ہے۔ رفیق اعلیٰ جنت کی وہ بلڈنگ ہے جس میں سب انبیاء کی، سمجھ نہیں آ رہی، تمام انبیاء کی کیا رہتی ہے، ارواح کٹھی رہتی ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی حسن اولئک رفیقا۔ اور ان محدثین اس آیت کو جہاں لایا ہے اس لیے میں لا رہا ہوں، حسن اولئک رفیقا۔ اب میرا دوست توجہ کر، حضرت فاطمہ کو جانتے ہو جی؟ لوگ بڑا اہل بیت کا نام لیتا ہے، اہل بیت دا نام لمنا سوکھ ہے تے اہل بیت دا عقیدہ پہچاننا اوکھ ہے۔ حضرت فاطمہ جگر گوشے رسول، خاتون جنت، بخاری وچ آیا، اور بڑا عجیب جملہ علماء نو بڑا مزہ سی، پیغمبر کریم دی وفات دے بعد حضرت فاطمہ فرماندین یا ابتا، کیا فرمایا؟ سارے پڑھو، یا ابتا۔ علماء جانتے ہیں یہ یا ابتا کیا ہے، مندوب، یا ابتا کیا ہے، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے یہ کیا ہے۔ میں تے سمجھا کہ تھوڑی جان چھوڑنی ہے، اصل ہے جو لاؤڈ سپیکر بڑا خراب ہے۔ یا ابتا کیا ہے، مندوب، بولتا صحیح کہ بے، ایک کندہ نے منادا، منادا حقیقی او ہوندا اس بندے بندہ آواز دے بے جیڑا اگو سندا ہو بے، اس نو کیا دے نو منادا۔ ایک ہوندا ہے منادا حکمی، منادا حکمی یہ ہوندا ہے کہ اے کھڑے لاؤڈ سپیکر، یہ ہن سندا تا نہیں نا، انہیں بھی نہیں سندا، جو ہے اے لاؤڈ سپیکر ہے، اس نو مولوی خیال کر کے اس نو آواز دے، اس دا نام رکھ دے مولانا۔ ایک بندہ اتنے باہے بنے تے آکے اے مولانا، اس نو ہن اکسو منادا حکمی۔ تے ایک ہوندا ہے مندوب، توجہ ہے نا، مندوب او ہوندا جیڑا نہ سن سکدے تے نہ سنن والی دی جگہ تے اس نو رکھا جا سکتا ہے۔
پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں. مندوب کیا ہوں ہے جیڑا خود سن بھی نہیں سکتا تے سنن والے دی جگہ تے بھی رکھا جا سکتا. اسے واسطے علامہ ابن حاجب جنہاں شرح جامی پڑھی ہو جان دن کہ اس مندوب نو منادہ دی قسم ہی نہیں سمجھا. باقی تا کچھ آلے اصول آدھے نے منادہ حکمی ہے، لیکن شارع جامی آکھدا کہ صاحب کافیہ اے مندوب نو منادہ دی قسم ہی نہیں سمجھا کہ آدھرہ ان حضرت فاطمہ دی گل سمجھ یا آباتا ایک بے مندوب ہے. توجہ ہے، حضرت فاطمہ بتا رہی ہے کہ موت دے بعد میرا بابا سندا نہیں، اسے واسطے مندوب ذکر کیتا. لیکن پھر بھی آکھ رہی ہیں یا ابتا الا جبریل ننعا من جنت الفردوس ماوا. من جنت الفردوس، یہ معنی آ رہا ہے رفیق اعلیٰ کا. رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے میرے ابا جان، ہمیں چھوڑ کر تو نے رفیق اعلیٰ جنت الفردوس کو اپنا مستقر بنا لیا. اپنا کس چیز کو؟ جنت یہ بخاری ہے میرا بھائی، بخار نہ ہوئے تو بخاری ہے، بخاری شریف ہے. جنت الفردوس کو مستقر بنا لیا. حضرت فاطمہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ پیغمبر کریم نے جو رفیق اعلیٰ مانگا تھا اس رفیق اعلیٰ کا نام ہے جنت صرف جنت نہیں، کون سی؟ جنت بول جنت اب جنت الفردوس کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. کیوں؟ فرمایا انہو اوسط الجنہ اعلی الجنہ. یار پہلے یہ فیصلہ بھی کر لے کہ جنت کہاں ہے. توجہ ہے، جنت کہاں ہے؟ اور توجہ کر میری طرف، مولویوں کو شک پڑا ہوا ہے. جنت کہاں ہے؟ آپ کو جنت کے بارے میں کچھ معلومات ہیں؟ جنت میں بوڑھے جائیں گے، 33 سال کے جوان جائیں گے. ان بوڑھے سارے پریشان ہیں. یہ پہلے بھی ہو یار. نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڈھی عرض کی تھی یا رسول اللہ جنت، آپ نے فرمایا کوئی بڈھی جنت ہی نہ ویسی. بڈھی تے ہال دھاڑ کر کے رومن لگ گئی کہ میں تھوڑے بچ بڈھے پریشان بیٹھے. آپ نے فرمایا اللہ راضی تھی بھی جوان ہو کے جنت وچ ویسے، بڈھے رہ کے جنت ہی نہ ویسے. تے مسجد نبوی وچ بڈھے ویندے ہوندے ہو؟ کوئی پتہ نہیں تھانوں؟ کوئی نہیں ویندے؟ اچھا ایک اور مسئلہ دسو. اللہ فرمائے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جیڑے بندے شرک کیتا اللہ اس سے جنت حرام کر دیتی ہے. یہ اللہ خبر دیتی ہے. مسجد نبوی بچ رافضی بہندہ نہیں بہندہ؟ یہ مشرک نہیں؟ تیر القادری بہندن اتھے بن کے باندھن. جی یہ حقیقی جنت ہوئے تو بس اللہ دا کلام معاذ اللہ جھوٹا ہوئے سی. اللہ فرمایا کہ جی میں سوئی دے ناکے چو اٹھ نہیں گزر سکتا، میں مشرک جنت وڑ نہیں سکتا. جبکہ مسجد نبوی بچ 5 من دیا لاشاں مشرکاں دیاں ہوندیاں. اتنی موٹی گل تو سمجھی دے پہ ہو. جنت گرمی ہے جی، تو اتھے سعودیہ دے پکھے لگے کھڑے. جنت سردی ہے، اتھے تو ساری اے ہی انگریزاں والی بجلی گئی کھڑی. اللہ جانے لوگوں کی ہوگی.
انہاں جنت دی تعریف کرنا شروع کر دیتی. پھر مفتی صاحب دی گل پتہ نہیں تسی سمجھی بھی ہے کہ نہیں. مفتی صاحب بڑی اچھی گل کیتی. انہاں کہ جنت وچ موت آندی ہے. ایک مولوی صاحب میں آکھن لگا، میں آکھے ڈبل دورہ حدیث کیتا ہے. میں آکھے ایک دفعہ میرے کو نہیں پڑھ لے. آکھن لگا نبی دا روزہ جنت. میں آکھے بلے خیر ہے، مندے کہ نہیں؟ میں کہ صرف اتنا نہیں مندا، کچھ اور بھی مندا. صرف اتنا نہیں، کچھ اور بھی مندا. کہ حدیث ہے چاہے ماں بہنا بیتی و ممبری ریاضت روزت من ریاض الجنہ. میں کہ مولوی ڈنڈی نہ مار، پوری حدیث پڑھ. اتنی نہیں، اگو بھی ہے کچھ. اگو کے میں پڑھ. اتنی نہیں، اگو بھی کھڑی ہے. اگو کھڑی ہے بممبری علی حوضی، میرا ممبر حوض کوثر تے ہے. میرا ممبر کس تے؟ حوض کوثر تے. اے ٹکڑا بھی ذرا پڑھ. حوض کوثر کدو سی؟ قیامت علیہ دن. اگر اے جملہ پڑھے تو پوری چوری نہ پیوے سی. ممبری علی حوضی. میں کہ ڈنڈی نہ مار. اس حدیث دے محدثین 8 معنی کیتے تے کسے ایک بھی تیرے والا معنی نہیں کیتا. 2 معنی مفتی صاحب بیان کیتے نے، 3 معنی نے کہ اے ہر مسجد تے اے ٹکڑا قیامت والے دن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث دے مطابق زمین کو لوے ٹکڑا جدا کر کے جنت دی زمین دا حصہ بنا دیتا ویسی، اور پیغمبر کریم دا ممبر حوض کوثر تے نصب کر دیتا ویسی. شکر اس مولوی انج نہیں پڑھا بھئی جنت ماں دے پیراں تلے. نہیں تو جیڑا کتنا بہترین نسخہ ہے، جیڑا مرن لگے اتے ماں چڑھ کھڑو بیا تے مولوی والا نسخہ استعمال کرے بھئی جنت ماں دے پیراں تلے، لہذا اتو ماں دے پیراں میں تلو موت نہ آسی، جنت جیندے ہوں گے. جے کہ مردے دوتے ماں چڑھ باوے تو مردے تو جنت جوندے نہیں، زندہ ہونا چاہیے. شکر ہے ادھورے مولوی ہے. خدا تو انہوں ہدایت کرے، حدیثہ نہ مانا نہ بگاڑ. جنت ماں دے پیرا تلے زکے مانا اور ماں دی خدمت کر. اے وسیلہ جنت دا. جنت تلواراں دے سائے تلے، اور تلوار نال کافر نال جہاد کر. جے ماں بہنا بیٹی و منبری روزت من ریاض الجنہ. اے او ٹکڑائی جیڑا مشن اس ٹکڑے تو بیان ہویا ہے نا، اس مشن نو مان تے اے گارنٹی یا جنت جان دی. کتنا سوکھا مانے. اصل جنت کتے؟ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ. 7 آسمان جتھے مکدے پین اتھے بیری دا درخت ہی. اس کو جنت دی پہلا کمرہ شروع ہو رہی ہے. سرحد کتھے 7 آسماناں دے اتو تے جنت دا اخیر کے سقف عرش الرحمان. جنت دا لنٹر رحمان دا عرش ہے. اس سے ڈنڈی نہ مار. چاچے نو بھی ابو آدھے ہو کہ نہیں آدھے؟ جی بولو میں ختم کرا. چاچے نے کیا آدھے ہو؟ ابو. ہن اگر کوئی اس کمپنی دا بندہ ہو بے وہ چاچے نے ابو آکھے تو ابو آسے جڑیاں چیزاں جائز ہیں چاچے آسے بھی جائز ہیں. جی ہن زیادہ تو میں کوئی گل نہیں آکھنی، سمجھدار بندے سمجھ گئے. اس کو چاچے نے کیا دے ہو؟ ابو جی. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آئیے کہ ہاں یہ جیاں گلاں صحیح سمجھ آتی ہے. اس نے آکھے اے ابو تے چاچا اگر ابو والے سارے حقوق شروع کر دے بے، بھتیجا آگے چاچا اے کہ بے تو سکے تو میں نے ابو نہیں آکھا.
تو ابو نو کدے نہیں منع کیتا تے مینوں منع کردا؟ تو سمجھدار بھتیجا کی آکسی چاچا او میرا ابو حقیقی ہے تے تو ابو جی ہے، ابو نہیں بلکہ ابو جی ہاں مجازی ابو ہے تے او ابو حقیقی ہے۔ انہاں ہن یہی کام کیتا ہے، چاچے نے ابو آ کے تے چاچے نے مختار کل بنا دیتا ہے بھئی چاچا ابو ہے لہذا چاچا جو مرضی کرے۔ اسا دے نا ایک حقیقی ابو ہے تے جڑا چاچا ہے نا اے مجازی ابو ہے۔ حقیقی ابو نکاح کیتا ہے اس دے سارے حق حاصل ہیں تے جڑا چاچو جان ہے نا اے صرف لفظاں وچ ابو ہے مجازن، اس تو اگے اس نو حق نہ دینے۔ اس واسطے جڑا تلے جنت دیاں چیزاں نا اے مجازی ہیں تے حقیقی جنت کتے کھڑی ہے؟ اند سدرۃ المنتہی، اندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہی تو شروع ہو رہی تے آخری لنٹر جنت دا کہ اللہ دا عرش۔ ہن کوئی گل سمجھ آئیے؟ اچھا پیغمبر کریم خود فرما گئے، فرمایا جبریل بھی میرے نال ہے، میکائیل بھی نال ہے۔ یہ بھی بخاری شریف۔ میں جنت ہی داخل ہویا، ایک حویلی بلڈنگ دے کولو گزرا، میں پوچھا لے من ہاذہی، اے بلڈنگ کس دی ہے؟ جبریل تے میکائیل میں نے آکھا انطلق، اگے آؤ جی۔ اگلی بلڈنگ ویکھی، پوچھا لے من ہاذی کس دی ہے؟ انہاں آکھے جی اگے چلو۔ اگے چل کے میں ویکھا مثل السحاب، اتنا اچھی بلڈنگ ویکھی جی میں بدل اٹھے ہوں گے۔ میں پوچھا اے کس دی؟ اے ہن ذرا سمجھے انشاءاللہ ایمان بن ویسی، اے بخاری ہے۔ اے کہ بے آکھے اے بلڈنگ او جڑی پہلی ویکھی آئی نا او عام مومنہ دی بلڈنگ ہے، جڑی دوئی ویکھی ہے اے دار الشہداء ہے، اے شہیداں دی روحاں دی بلڈنگ ہے، تے اے جڑی ہن ویکھی نے سب تو اچھی بلڈنگ، ھذا منزلک یا رسول اللہ، اے تھوڑی بلڈنگ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل مکی نہیں، اگے سن۔ آپ نے فرمایا دعانی ادخل منزلی، میں ذرا چھوڑو میں اپنی بلڈنگ تا ویکھ لواں۔ دوئیں فرشتے آکھن لگے نہیں، جبریل بھی تے میکائیل۔ قالا، دوئیں آکھن لگے نہیں، کیوں کہ انہو قد بقی لک عمر، اے اللہ دے رسول تھوڑی عمر باقی ہے، فلا بس تکملتا، جس وقت عمر پوری ہو گئی تسی اس بلڈنگ وچ آ جاسو، اس حویلی تے بلڈنگ وچ آ جاسو۔ اے جبریل تے میکائیل آکھرے نی دو معصوم، محمد الرسول اللہ خاتم المعصومین، فرمایا عمر جدو پوری ہو گئی تے اس بلڈنگ وچ آسے تے اوہ بلڈنگ کے بے جنت الفردوس ہی، اوہ بلڈنگ ہے جس دی لنٹر تے چھت رحمان دا عرش ہے۔ تو میرے نبی دی مبارک روح موت دے بعد کتے جنت الفردوس۔ میں عرض کر رہی ہوں کہ شہید دی قرآن زندگی بیان کیتی لیکن او اس جسم والی زندگی بیان نہیں کیتی۔ شہید دی زندگی دا مطلب ہے انہاں دی ارواح جنت وچ، تا انبیاء دیا ارواح بطریقے اولا جنت وچ، تے سارے انبیاء دے سردار حضرت محمد مصطفیٰ دی مبارک روح، مقدس روح، او انہاں روحاں دی بھی سردار ہے، تے او رفیق اعلیٰ تے جنت الفردوس وچ، اور اس جنت دی چھت رحمان دا عرش ہے۔ قیامت تک کسے نبی یا شہید دی روح اس بدن وچ نہیں، اے مسئلہ قرآن تے میرے نبی دی سنت دے۔
اچھا اگر اسے زمین ہی زندہ ہو میں ایک منٹ سے ذرا توجہ کر جی میں مار کے نو شوق ہے اتھے ہی زندہ ہے۔ پہلی گل تو ہے کہ اللہ دے رسول فرمایا کہ اگر ایک میرا امتی بھی زمین دے وچ زندہ ہوئے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ مسلم شریف ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ فی الارض اللہ اللہ، کہ زمین دے وچ ایک بھی لا الہ الا اللہ والا زندہ ہوئے قیامت قائم ہو سکتی۔ تھوڑا جیا سوچ میرا بھائی، ایک امتی زمین زندہ ہوئے تو قیامت قائم ہو سکتی؟ کہ خود امام الانبیاء اسے زمین زندہ ہو میں، دیگر انبیاء زندہ ہو میں، نمازاں بھی پڑھیں تلاوتاں بھی کریں تو قیامت آسی؟ ان کیوں پریشان ہے؟ قیامت آسی جی؟ فی الارض فی الارض علال ارض نہیں، زمین دے وچ ایک امتی بھی زندہ ہوئے قیامت قائم ہو سکتی نہیں۔ کہ خود امام الانبیاء سے زمین دے وچ زندہ ہوئے قیامت آسی؟ تو قیامت دا جڑا منکر ہے ہو تو پکا مسلمان نہ۔ اچھا دوئی گل دسو، صحابی کس نو آدھے ہو؟ بولو بولو میں ختم کرنے لگا۔ جنہیں کوئی مسئلے رائے گئے سارے لکھ کے میں نے بھیج دیو، تقریب میں ختم کرنے لگا۔ آج میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے سی، 3 تاریخ نو انشاءاللہ اتوں اگو شروع کر سا، جی تو ایتھے ختم کر سا اس تو اگو شروع کر سا۔ دوسری گل دا صحابی کس نو آدھے ہو؟ جس ایمان دی حالت وچ اچھے بولو شاباش، یا تو مولویاں تو انا ریٹی کیتی ہے، ادھی گل دسی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی ہے کہ نہیں؟ انہاں تو آپ نے کوئی نہیں بیکھا، وہ تو نابینا ہے۔ ایمان دی حالت وچ جس نو میرے نبی دی مجلس نصیب ہوئی ہو گئی، ویکھنا شرط، بول ویکھنا شرط۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابین ہے لیکن پھر بھی صحابی۔ اے جڑا تواڈا لوگاں عقیدہ بنائے صوفیاں بھئی اسی قبر تے ویندے ہاں تے آپ ویکھدے بھی ہیں تے سلام دا جواب بھی دین دن تے سفارشاں بھی کرین دن، اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے تو انہاں کولوں پوچھو بھئی تسی صحابی بنو ویندے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ یہ رسول پاک ویکھدے بھی ہیں، سلام دا جواب بھی سن دے بھی ہیں تے جواب دین دے بھی ہیں تے بے دے بھی ہیں، تسی صحابی بنے یا نہیں بنے؟ اگر تسی صحابی ہو تو مہربانی کر کے اسی تواڈے تابعی بننا چاہتے ہیں، اعلان کرو بھئی اسی صحابہ۔ اگر تسی خدا نہ خواستہ صحابی نہیں تو پھر تواڈے کافر ہونے تے شک ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ نبی دی مجلس وچ مومن بنے تو صحابی بندا ہے، جو کافر بنے تو صحابی بندا نہیں۔ تسی دسو بھئی تسی کیڑیاں بلائی ہو؟ یا تو واضح آکھو بھئی اسی صحابہ ہاں جو اسا تھوڑا دیدار کر کے تابعی تو بنیے نا بھائی، تے جے تسی صحابہ نہیں تو بات میرا بھائی فیصلہ کر کوئی اور بلائیں۔ انہیں ابو جہل نال ملن دا شوق کیا تے باتی کی تو رولا پائے مٹھا منا کے پھر سیدھا سیدھا گل کر بھئی اسی کافر ہاں، رولے والی تو گل ہی کوئی نہیں۔ تیسرا مسئلہ ایک اے سمجھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوں میں نا دنیا میں
آپ دوتے کوئی چیزاں ضروری بھی ہے، توجہ ہے نا؟ ایک تا آپ تے ضروری ہے امت دے اختلافات مٹانا، تے رسول پاک اگر دنیا دے کسے کونے میں زندہ ہونے تو کہ مفتی کو فیصلہ کرامن والا پکا کافر ہے۔ قرآن کیا کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرا پیغمبر اللہ دی قسم کافر ہے جب تک فیصلہ تیرے کو نہیں کران دے۔ اگر رسول پاک زمین مدینہ عالیہ میں زندہ موجود ہے تو پھر اے مفتی اکھامن والے فلا وربک لا یؤمنون ایک کتی کافر ہیں، پیغمبر زندہ ہو بے فیصلہ محمد مصطفیٰ تو کرامنے، تے محمد مصطفیٰ بھی زندہ ہو میں تے فیصلہ تو اپنے مفتی تو کرامے، تے فضل الرحمان تو کرامے، تے مریم نواز تو کرامے، تے انہاں کو کرامے فیصلے تے مفتی اکھامے، پھر اے میرا فتوہ نہیں، قرآن اخدا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، پیغمبر زندہ ہو من تو پھر فیصلہ پیغمبر تو کرامنا پوسی، ورنہ منسوس کافر بن سے تے فلا وربک لا یؤمنون دے تات کافر بن سے۔ توجہ ہے؟ یہ عجیب گل ہے، پیغمبر کریم زندہ بھی ہوئے تے امت تے شاہ پورے لڑدی کھڑی ہوئے، پھر تا روایتہ نہیں کالا کالا پھلا، پھر جانا پوسی فیصلہ کرامنا پوسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں۔ میرے نبی دی زندگی تو فاروق اعظم بھی جج نہیں بن سکتے، پتہ نہیں کہ سمجھ بھی آئیے کہ نہیں۔ تیرے ٹکے ٹکے والے مفتی جڑے ایک سال دا کورس 8 سالاں دے جاہل نو مشین وچ پایا نے دوجے پاسوں مفتی بن کے نکل آئے۔ اے تیرے مفتی انہاں کول تسی فیصلہ کرواندے ہو۔ پھر پیغمبر کریم نو اللہ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر قرآن دی تبلیغ کر۔ پیغمبر زندہ بھی ہوئے تے تبلیغ بھی نہ کرے، پتہ نہیں تو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا پیغمبر تبلیغ کردہ رہے، لیکن تبلیغ ہوندی قرآن دی، جھوٹاں دی نہیں۔ تو نصاب ہی اپنے بڑھا لینا قرآن دے بارو بار۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، میرا سوال ہے پیغمبر زندہ موجود ہے، بلغ ما انزل تے عمل کیوں نہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، میرا پیغمبر آپ انہاں دے وچ موجود ہو میں نا نماز تسی پڑھائی کرو۔ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، نبی موجود ہو بے پیغمبر دی اجازت دے بغیر مسلح تے آ سکدا؟ پیغمبر مسجد نبوی بھی زندہ ہو میں تے امام سعودیہ دا بنا کھڑا ہو بے، پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کریم خود امامت کیوں نہیں کران دے؟ پیغمبر زندہ مسجد میں تے مسلح دا امام کوئی ہو رہے، پھر انہیں اجازت کس دیتی؟ اور پیغمبر زندہ موجود ہو بے اللہ فرمانے نے اذا تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، ساریاں تفسیریں اٹھا، الرسول اذا کان حیا اما بعد مماتہ المسیر الی السنہ، سب مفسرین اکدن پیغمبر زندہ ہو بے روایت پیش کرن دی اجازت نہیں، پیغمبر زندہ ہو بے کوئی کتاب اٹھامن دی اجازت نہیں، ردو الی اللہ والرسول، پھر فیصلہ رسول اللہ دے کولو کرامنا کو سی۔ پتہ نہیں تینوں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟
اور پیغمبر زندہ ہوئے تو اجماع بھی حجت بن سکتا. ساری دنیا دیا کتاباں اٹھا، حسامی اٹھا، نور الانوار اٹھا، اصول شاشی اٹھا، توضیح طلبی اٹھا، سب کتابیں لکھی آئی کہ اجماع حجت بن دئی بعد ما توفی النبی. اجماع استے شرط ہے کہ پیغمبر دنیا میں زندہ موجود نہ ہو بھی. یہ بے ایمان کیا دا کہ حیات النبی تے اجماع ہے، اور نبی دی حیات ہو بے تو اجماع حجت ہی نہیں بندا. اجماع حجت بندا ہی تائیں کہ پہلے ممات النبی مننی پوسی، وفات النبی مننی پوسی. اس واسطے میرا بھائی اے جڑی گل ہے اس نوں ذرا عقل نال سوچ. چند گلاں میں کیتی ہے، ورنہ تو اج دس امت دا سلام سننا زیادہ اہم ہے یا امت دے اختلافات مٹامنا زیادہ اہم ہے؟ جی پیغمبر کریم زندہ ہو من صحابہ بچ اختلاف ہویا، صحابہ نے میرے نبی تو فیصلہ کیوں نہیں کرایا؟ ائمہ بچ اختلاف ہویا، فیصلہ نبی تو کیوں نہیں کرایا؟ محدثین بچ اختلاف ہویا، فیصلہ پیغمبر تو کیوں نہیں کرایا؟ اگر تیرا عقیدہ مننا تو امت ایک بھی مسلمان نہ راسی. اس واسطے مننا پوسی کہ پیغمبر دی موت برحق کی آنکھ، پیغمبر کریم دی موت برحق کے. اور موت دا مطلب اے بے کہ آپ دی روح مبارک بھی بدن مقدس سے چوں مفارقت کر گئی. آپ دا مقدس وجود آپ دی قبر انور وچ محفوظ معطر موجود ہے، اور آپ دی روح بھی رفیق اعلیٰ وچ موجود ہے. قیامت تک کسی نبی ولی دی روح پھر اس بدن وچ آ سکتی نہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ. بھائی تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، سب نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں.